بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جا رہے ہیں مسجد میقات ذی الحلیفہ، یعنی وہ تاریخی مسجد جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات قرار دیا۔ مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ اس کو کہا جاتا ہے، اور ویسے پرانا نام اس کا مسجد الشجرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تو ایک درخت کے نیچے آپ نے نوافل ادا فرمائے تھے، تو اس لیے اس کو مسجد الشجرہ بھی کہا جاتا ہے اور ذو الحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد المیقات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں۔ کافی بڑی مسجد ہے، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی، اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کو جبل عیر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابِتَيْهَا، کہ مدینہ منورہ کے جو دو حصے ہیں، دو مختلف پہاڑ ہیں، ما بین عیر الی ثور، کہ جبل عیر سے جبل ثور کے درمیان۔ جبل ثور یہ احد پہاڑ کے پیچھے چھوٹا سا ایک پہاڑی ہے، اس کو ثور کہتے ہیں، اور یہ جو سامنے ہے اس کو جبل عیر کہا جاتا ہے، اور یہ جنوب کے اندر مدینہ منورہ کی آخری حد ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے نہایت حد الحرم، تو یہاں حد الحرم سے مراد مدینہ کی حد ہے، کہ یہاں مدینہ منورہ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں، مسجد کی بھی تھوڑی سی اندر سے زیارت کروا دیتا ہوں۔ یہ مسجد کا مین گیٹ ہے، مسجد ذی الحلیفہ کا، اور یہ علاقہ وادی عقیق کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر احادیث میں عقیق کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے میرے پاس جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں آپ نماز ادا فرما لیں، عمرے کے جو نوافل ہوتے ہیں۔ یہ قبرستان ہے اس علاقے کا، العقیق، تو یہ مشہور وادی عقیق کے اندر مسجد موجود ہے، اس کے اندر واقع ہے۔ تو ابھی پھر اندر چلتے ہیں، انشاءاللہ اندر سے بھی زیارت کرواتا ہوں آپ کو۔ یہ مسجد کے باہر بورڈ پر اس کی کچھ تاریخ اور تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ کافی بڑی مسجد ہے، مسجد ذی الحلیفہ، اور میقات پہ جتنی بھی مساجد تعمیر کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی مسجد یہی ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا سب سے زیادہ رش اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایک عمرہ تو لوگ اپنے ملک سے آتے ہوئے احرام باندھ کے آتے ہیں، اور دوسرا عمرہ لوگ یہاں سے کرتے ہیں، جب مدینہ منورہ زیارت سے واپس جاتے ہیں تو اس جگہ سے وہ پھر احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ کافی بڑی مسجد ہے، مسجد ذی الحلیفہ۔ اچھا، اس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، ابیار علی، کتابوں میں یہ نام بھی اس کا لکھا ہوا ہے۔ اور ابیار علی، ابیار کہتے ہیں بئر کو، بئر کی جمع ہے ابیار۔ تو ابیار علی سے مراد یہ ہے کہ یہاں 1916 کے اندر سوڈان کے ایک بادشاہ علی دارفور ان کا نام تھا، وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں بہت سارے کنویں کھدوائے، اس لیے کہ حجاج اور معتمرین کا رش رہتا تھا تو لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پھر یہاں بہت سارے کنویں کھدوائے تھے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، مسجد کے چاروں طرف وضو خانے بنائے گئے ہیں، لوگ یہاں وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل کا بھی انتظام ہے۔ اور سائٹ پہ دکانیں، احرام وغیرہ اگر کسی نے خریدنا ہو تو وہ بھی خرید سکتے ہیں، احرام کی ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے۔ جمیع مستلزمات الحج والعمرہ۔
یہ اس کی موجودہ تعمیر جو ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی، اس کا کچھ یہاں پہ تعارف اور تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ 1989 کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذی الحلیفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات قرار دیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کا اندر سے منظر ہے، جسے میں نے عرض کیا یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ اس طرف مسجد کا محراب ہے سامنے۔ یہ محراب ہے مسجد کا، اور اس میں آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 جگہ سے احرام باندھا ہے، ایک اس مسجد سے جس کو مسجد المیقات یا مسجد الشجرہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا مسجد جعرانہ، وہاں سے آپ نے فتح مکہ کے بعد احرام باندھ کے عمرہ ادا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہاں سے 3 مرتبہ عمرے کا احرام باندھا اور 1 دفعہ حج کا احرام باندھا، تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت تاریخی مسجد ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں بھی وہ مبارک دن آئے جب ہم یہاں سے احرام باندھ کے حج یا عمرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔